اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج جمعہ ہے، سورہ کہف تو آپ سب نے پڑھی ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو سورہ کہف پڑھتا ہے تو ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے نور ہی نور ہوتا ہے۔ لیکن ہم بیسیکلی ہمیں کس لیے پڑھنی چاہیے، کہ اس کا پرپز کیا ہے، یہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو کسی نے مجھ سے تقدیر اور تدبیر کے بارے میں پوچھا ہوا تھا، تو آج میں ایسی پڑھ رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ یہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، ویسے نام تو نہیں لکھا ہوا لیکن موسٹلی جو اسکالرس ہیں وہ لکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام تھے، تو ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ ان کے 3 سٹیپس ہیں وہ پڑھتے ہیں خاص طور پہ، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ ہمارا تدبیر کیا ہے اور تقدیر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کریں جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ اپنے جوان سے، لا ابرہ میں ہمیشہ چلتا ہی رہوں گا۔ اچھا، لِفَتَاهُ اس کے بارے میں بھی جو آتا ہے، رائٹرز لکھتے ہیں کہ یہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے، تو واللہ عالم اب کیونکہ نام قرآن میں نہیں لکھا گیا ہے، تو لا ابرہ میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغا میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین 2 دریاؤں کے سنگم پر، او یا امدیا حقوبہ میں چلتا ہی رہوں گا مدت دراز تک۔ ہوا یہ تھا بیسیکلی کہ جو مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے تو اس میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو گمان ہوا کہ شاید سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں موسیٰ، آپ سے زیادہ بھی کوئی علم رکھتا ہے۔ تو اس سے 2-3 سبق ملتے ہیں کہ ہمارے بھی بعض اوقات جو ولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اندر کیا تھوڑا بہت ضرور ایسا ڈال دیتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں 6 سینس ایک دم سے ان کو بتا دیتی ہے کہ فلاں کام ہونے والا ہے، یا کوئی اس طرح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میسیج کنوے ہو جاتا ہے۔ تو لیکن پھر ہم اصل میں وہ اسی بندے کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کا جب وہ کہتا ہے کہ جب میرے بندے میری طرف 1 قدم بڑھاتے ہیں تو میں 10 بڑھاتا ہوں، اور وہ 10 بڑھاتے ہیں تو میں 100 بڑھاتا ہوں، اور ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، ان کی زبان بن جاتا ہوں، اور یہ فیکٹ ہے، یقین مانیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آپ اس کی رضا کے مطابق آپ اپنی لائف گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو خود بخود آپ کے راستے کلیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو میں خاص طور پہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا دعا ہمیشہ پڑھتی ہوں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے۔ تو یہ پڑھ کے میں پورے کانفیڈنس سے جہاں جاتی ہوں یا جو کام میں نے کرنا ہوتا ہے، میرا رب میرے ساتھ واقعی سلطان مقرر کر دیتا ہے، فرشتے مقرر کر دیتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے کام ہوتے ہیں۔ اور آپ بھی ضرور آزمایا کریں اور درود پاک پڑھ لیا کریں، یقین مانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سارے کام آسان کر دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اچھا، اب یہاں پہ جو کہا گیا کہ میں چلتا ہی رہوں گا چاہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو یہی بات ہے کہ ہمیں بھی کہتے ہیں نا کہ مہد سے لے کے لحد تک بندے کو علم سیکھنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کو چاہے علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا چاہیے۔ چین سے میننگ مطلب یہ ہے کہ جتنا دور بھی جانا پڑے آپ اس کو حاصل کریں، جہاں پہ دیکھیں کوئی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی محفل، اور لیکن افلا یتفکرون والے لوگوں میں شامل ہوں، یہ نہیں کہ بس اوپر سے پڑھ لیا اور بس ایک سوچا کہ جی ہم نے
اس پہ وہ کیا، غور و فکر کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی کیوں ٹیسٹ لے رہا ہے ہمارا وہ۔ اور پھر یہ موسیٰ علیہ السلام تو دیکھیں کلیم اللہ بھی تھے، ایک پیغمبر تھے، لیکن اس کے باوجود ایک نارمل بندے کے پاس کیسے اس طرح کا علم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس پہ صبر نہیں کر سکے، یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں چلتا ہی رہوں گا یہ علم حاصل کرنے کے لیے، چاہے جہاں تک مجھے جانا پڑے۔ فلما بلغ، چنانچہ جب وہ دونوں پہنچے مجمع البحرین، دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ، نسیہ، تو وہ بھی پھر بھول کے، نسیان سے ہے، انسان کا میننگ ہی یہی ہے کہ بھول جانے والا، تو نسیہ بھول گئے وہ دونوں، حوتہما اپنی مچھلی، فاتخذا تو اس نے بنا لیا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر دریا میں، سربا سرنگ کی شکل میں، فلما پھر جب جاوزا وہ دونوں آگے گزر گئے، کالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لی فتاح اپنے جوان سے، آتینا دے ہمیں، غداءنا ہمارا ناشتہ، لقد البتہ تحقیق، لقینا ہم دو چار ہوئے، من سفرنا ھذا اپنے اس سفر سے نصبا تھکاوٹ سے، کالا اس نے کہا، ارأیت بھلا آپ نے دیکھا، اس جب اوینا ہم ٹھہرے تھے، الی الصخرۃ چٹان کے پاس، فانی تو بلا شبہ، نسیت بھول گیا، الحوت وہ مچھلی، وما اور نہیں، انسان یہ ہو بھلوایا مجھے اس کو، الا مگر کس نے بھلوایا، الشیطان شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذا اور اس نے بنایا تھا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر دریا میں، عجبا عجیب طریقے سے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لیکن یہاں پہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بھول گیا، انہوں نے کہا کہ شیطان نے بھلوایا مجھ سے، کالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک یہی تو ہے، ماں وہ جو کچھ کننا تھے ہم، نبغی چاہتے، فرتدا پھر وہ دونوں واپس لوٹے، علی آثارہما اپنے قدموں کے نشانات پر، قصصا ان کا اتباع کرتے ہوئے، پس وجدا ان دونوں نے پایا، عبدن ایک بندے کو، یہاں پہ نام خضر علیہ السلام ہی آ رہا ہے، تو ایک بندے کو، من عبادنا، سب سے بڑی بات یہ یاد رکھیں کہ وہ ہمارے بندوں میں سے تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو کون ہی عبادنا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنے والے، غور و فکر کرنے والے، لوگوں کی ہیلپ کرنے والے، معاملات درست رکھنے والے، آتینہ ہم نے دی تھی اسے، رحمت من عندنا اپنی طرف سے، وعلمنہ اور ہم نے سکھایا تھا اسے، من لدنا اپنے پاس سے، علم ایک خاص علم، قالا کہا، لہو اس سے، موسیٰ علیہ السلام نے، حل کیا، اتبعک میں پیروی کر سکتا ہوں، آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، الا اس شرط پر، ان تعلمنی کہ تو سکھائے مجھے، مما اس میں سے جو، علمتا تجھے سکھائی گئی ہے، رشد بھلائی ہدایت، کالا اس نے کہا، انکا بلا شبہ تو، لن تستطیع ہرگز نہیں استطاعت رکھتا، معی صبرا میرے ساتھ چلنے کی، وکیف تصبر اور تو کر بھی کیسے سکتا ہے، کس طرح تو صبر کرے گا، علی ما اس چیز پر کہ، لم تحط نہیں تو نے احاطہ کیا، بھی خبرا اس کا با اعتبار علم کے، یعنی مثلا تیرے پاس تو اس چیز کا نالج ہی نہیں ہے، اور ہمارے سامنے بھی یہی ہو، اگر ہمارے سامنے کوئی کسی کو قتل کر دے تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو پکڑیں گے کہ بھائی تجھے کیا ہوا اس کو قتل کر دیا، یا تو نے کیوں اچھی بھلی کشتی چلتے ہوئے تو نے اس میں سوراخ کر دیا، یا پھر وہ دیوار جو بنا رہے تھے تو حالانکہ اسی گاؤں والوں نے ان کو کھانے پینے کی چیزوں سے بھی انکار کر دیا تھا، ان کا ضیافت نہیں کی تھی، من لدنا علم کیسے ٹھہر سکتا ہے تو صبر کر سکتا ہے جبکہ اس کا خاص علم تیرے پاس ہے ہی نہیں، کالا کہا، لہو اس نے، موسیٰ علیہ السلام نے، حل کیا، اتبعک میں پیروی کر سکتا ہوں تیری، اچھا، کالا انک لن تستطیع معی صبرا اور اس خضر علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ تو ہرگز نہیں استطاعت رکھے گا میرے ساتھ صبر کرنے کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں پیروی کر سکتا ہوں تیری، تو سکھائے مجھے اس میں سے جو، علمت رشد جو تجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ
تعالیٰ نے دیا ہے. کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ تو نے خود سیکھا یا میں نے خود سیکھا یا میں سیکھوں گا. میں اللہ کے حکم سے ہی کہتے ہیں ہر چیز. وَكَيْفَ تَصْبِرُ اور کس طرح تو صبر کر سکتا ہے عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا اس چیز پر کہ تو نے احاطہ نہیں کیا اس کا با اعتبار علم. قال اس موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ ستجدنی یقیناً تو پائے گا مجھے انشاءاللہ. اچھا ساتھ میں کہہ بھی رہے ہیں مزے سے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو صابراً صبر کرنے والا ولا عاصی اور نہیں میں نافرمانی کروں گا لگا امرا تیرے کسی بھی حکم کی. قالا تو پھر انہوں نے کہا انی چنانچہ اگر فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی اور تو پیروی کرنا چاہتا ہے میری فلا تسألنی تو پھر مت سوال کرنا مجھ سے کوشچن نہیں کرنا عن شیء کسی چیز کی بابت حتیٰ یہاں تک کہ احدث میں خود ہی بیان کروں لکا تیرے لیے منہ ذکر اس کا ذکر. فانطلقا پھر وہ دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا رکبا جب وہ دونوں سوار ہوئے فی السفینۃ ایک کشتی میں خرقہا اور پھر کیا کیا خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا. قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا خرقتہا تو نے سوراخ کر دیا لتغرقا تاکہ تو غرق کر دے اہلہا اس کشتی والوں کو. لقد البتہ تحقیق جئت شیئا امرا تو نے کیا ہے بہت ہی غلط کام ہولناک کام کیا ہے. قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تواخذنی نہ مواخذہ کر تو میرا. قالا خضر علیہ السلام نے کہا کیا لم اقل نہیں میں نے کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا کہ بے شک تو ہرگز نہیں استطاعت رکھے گا میرے ساتھ صبر کرنے کی. قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تواخذنی نہ مواخذہ کر تو میرا بما اس پر جو نسیتو میں بھول گیا ولا ترہقنی اور نہ تو ڈال مجھ پر من امری اسرا میرے اس معاملے میں کوئی تنگی. فانطلقا پھر وہ دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا جب وہ دونوں ملے غلامن ایک لڑکے کو فقتلہ تو اس خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. قال موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اقتلتا کیا تو نے قتل کر دیا نفسا زکیۃ بغیر نفس پاک بے گناہ نفس کو بغیر کسی نفس کے. لقد جئت البتہ تحقیق تو نے کیا ہے شیئا نکرا نہایت ہی برا کام. قالا اس پھر خضر علیہ السلام نے کہا کیا لم اقل نہیں کہا تھا میں نے لکا تجھ سے انکا تحقیق تو لن ہرگز نہیں تستطیع کر سکے گا معیا میرے ساتھ صبر. قالا پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ان سألتکا تیسری بار کہا کہ اگر میں اب سوال کروں تو ان شیء بعدہا کسی چیز کی بابت اس کے بعد فلا تصاحبنی تو نہ آپ ساتھ رکھنا مجھے قد بلغتا تحقیق تو پہنچ گیا ہے من لدنی عذرا میری طرف سے عذر آپ کو. فانطلقا پھر وہ دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتیا جب وہ دونوں آئے اہل قریۃ نستطعما ایک بستی والوں کے پاس تو انہوں نے ان سے کھانا مانگا اہلہا اس بستی والوں سے. فابوا تو انہوں نے انکار کر دیا ان یضیفوہما ان دونوں کی مہمان نوازی سے. فوجدا پھر ان دونوں نے پائی فیہا اس میں جدارن ایک دیوار یریدو وہ چاہتی تھی ان کے ینقض فاقامہ گر جائے تو پھر خضر علیہ السلام نے اس کو کیا کیا سیدھا کھڑا کر دیا. قالا اس پر موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہیں ہوا. اور لو شئتا اگر تو چاہتا موسیٰ علیہ السلام بول پڑے لتخذتا تو البتہ تو لے لیتا علیہ اس پر اجرا کوئی اجرت ان سے. قالا خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق یہ جدائی ہے بینی میرے درمیان و بینی کا اور تیرے درمیان. سأنبئک ان قریب میں بتاؤں گا تجھے بھی تعویلی یہ حقیقت ما ان باتوں کی کہ لم تستطیع نہیں تو نے استطاعت کی علیہ صبر ان پر صبر کرنے کی. اما السفینہ تو رہی کشتی فکانت سو وہ تھی لمساکین مسکینوں کی چند یعملون جو کام کرتے تھے فی البحر سمندر میں. فاردت تو چنانچہ میں نے چاہا ان اعیبہا یہ کہ میں عیبدار کر دوں اس کو. وکان وراءہم جبکہ تھا ان کے آگے ملکن ایک بادشاہ یاخذ جو لے لیتا تھا کل ہر سفینۃ غصبا بے عیب کشتی کو زبردستی. و اما اور رہا الغلام وہ لڑکا فکانا تو تھے ابواہ اس کے ماں باپ
मुमिनैनी दोनों बूढ़े फ़ख़शियना चनाचे हम डरे अन यरहिक़हुमा इस बात से कि वो मजबूर कर देगा इन दोनों को तुग़यानम व कुफ्रा सरकशी पर और कुफर पर। फ़अरदना लिहाजा हमने चाहा अन युब्दिलहुमा बदले में दे इन दोनों को। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, फ़अरदतु चनाचे मैंने चाहा, ये पिछले उसमें क्या आ रहा है कश्ती वाले में कि फ़अरदतु बस मैंने चाहा, क्योंकि ज़ाहिर खिज़र अलैहिस्सलाम उसी जगह पे रहते थे, उनको पता था कि मिस्किन लोगों की कश्तियाँ जो नई होती हैं या जो अच्छी होती हैं तो उन पे उनका जो मलिकुन बादशाह जो है तो वो गास्माना कब्ज़ा कर लेता है। चनाचे फ़अरदतु उन्होंने इरादा किया, किसने इरादा किया? खिज़र अलैहिस्सलाम ने। तो ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन आगे चल के क्या आता है? फ़अरदना लिहाजा हमने चाहा, किसने? अल्लाह सुब्हान तआला ने और मैंने। अन युब्दिलहुमा, अच्छा इसमें जो पीछे फ़अरदतु में आपके सारे यानी आप अगर 33 करते हैं ना कैटेगरीज, 3 किस्म की कर लें कि 33 जो टाइम आपकी जो तदबीर है उसमें ये है कि टोटल आपका अपना वो है जिसमें आप चाहें तो नेकी करें, चाहे हराम खाएं, चाहे कोई भी कत्ल करें, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन फ़अरदतु में शामिल होंगे कि ये जो सिर्फ़ आपको अल्लाह सुब्हान तआला ने दिया हुआ है तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी शामिल करेंगे। लेकिन फ़अरदना में लिहाजा हमने चाहा अन युब्दिलहुमा ये कि बदले में दे इन दोनों को रब्बुहुमा खैरन इन दोनों का रब बेहतर, तो मिनहु ज़कातन और इससे पाकीज़गी में व अक़रब रुहमा और करीब तर और शफ़क़त में भी, यानी वो वालिदैन के साथ मेहरबान भी होगा और शफ़क़त भी करने वाला होगा और पाकीज़गी में भी नेक भी होगा। अच्छा इसमें अभी मैं आपको बताऊं कि सूरह शम्स में आता है जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सी वद्दुहा, हाँ कसम है सूरज की और इसकी धूप चढ़ने की, वल कमरी इज़ा तलाहा और चाँद की जब वो पीछे आता है, वन नहारी इज़ा जल्लाहा और दिन की जब वो रोशन कर देता है, वल लैली इज़ा यग़शाहा और रात की जब वो ढांप लेती है, बस समाई वमा बनाहा और आसमान की और इस ज़ात की जिसने बनाया इसको, वल अर्दी वमा तहाहा और इस ज़ात की जिसने बिछाया इसको, व नफ्सिम वमा सव्वाहा और इंसानी नफ्स की और इस ज़ात की जिसने ठीक ठाक किया इसे, फ़अल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा फिर अलका की इसे इसकी बदकिरदारी भी और इसकी परहेज़गारी भी, उसको दोनों रास्ते दिखा दिए। कद अफ़लाह मन ज़क्काहा लेकिन यकीनन फ़लाह पा गया वो जिसने तज़किया किया, और वक़द ख़ाब मन दस्साहा और यकीनन नाकाम हुआ कौन? वो जिसने अपनी लाइफ को आलूदा किया। अब यहाँ पे ये जो फ़अरदना में हम इस चीज़ को बीच में शामिल कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको 2 रास्ते बता दिए, सीधा भी रास्ता बता दिया और गलत रास्ता भी बता दिया। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप बचते हैं अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात को फॉलो करते हुए तो वो 33% आपके इस वाले में आ जाता है और आप नेक लोगों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात को आप नहीं मानते और पता भी है कि ये चीज़ गलत है, ये हराम है, ये करूँगा तो अल्लाह सुब्हान तआला की नाराज़गी का सबब बनेगा और ये करूँगा तो ऐसे होगा, लेकिन मामलात दुरुस्त नहीं होंगे किसी के साथ या कुछ भी करते हैं, तो वो फिर 33% आपकी फ़अरदतु वाले में शामिल हो जाएगा, जहाँ पे हम कहते हैं ना कि फिर अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने ही किया हुआ है, सारा कुछ उसका है, तो फिर हम क्यों हमारे पे क्यों इल्ज़ाम आता है कि हम दोज़ख में जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने आपके को पैगंबर दिए, आपके पास ये कोड ऑफ लाइफ है, रस्सी मजबूती से थामने वाली ये कुरान है, इसको मजबूती से थामे रखेंगे तो आप अल्लाह सुब्हान तआला को पहुँच जाएंगे और इंशाअल्लाह आपकी आखिरत भी समझ जाएगी। मैं तो हमेशा एक बात ज़रूर कहती हूँ कि मैं आखिरत के लिए कभी भी कोई काम नहीं करती, मैं सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान तआला से प्यार, उसकी मोहब्बत और जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए मैं कहती हूँ कि हम काम करें। तो जब उसके अहकामात हमें पता हो कि ये सही रास्ता है, हम ये करेंगे तो हमें हमारा रब राज़ी होगा। फिर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जब
جب اطاعت کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے لوگوں میں شامل ہوں گے کہ کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، حزن نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ ویسے کام کریں؟ تو یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر فَأَرَدْنَا والے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں تو 33% ادھر وہ والا اردتو والا بھی ادھر آ جائے گا، تو پھر آپ کی یہ 33 کتنے بنے؟ 66 بن گئے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، پھر یہاں پہ یہ جو ہے کیونکہ جو اور رہی جو وہ دیوار سو وہ تھی 2 یتیم لڑکوں کی، فی المدینتی اس شہر میں، وکانہ تحتہ اور تھا اس کے پیچھے، کنزن لہما ان دونوں کے لیے خزانہ تھا، وکانہ ابوہما اور تھا ان دونوں کا باپ، صالحا نیک، فارادہ کیا کیا تو چاہا کس نے؟ ربو کا تیرے رب نے، یہاں پہ صرف تیرے رب نے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ اس دیوار کے نیچے کوئی خزانہ ہے یا وہ ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ دیوار آپ چڑھا دیں، یہاں پہ غریب بچوں کی ہے، یتیم بچوں کی ہے۔ یبلغا یہ کہ وہ دونوں پہنچے اشدہما اپنی جوانی کو، ویستخرجا اور وہ دونوں نکالیں کنزہما اپنا خزانہ، رحمت من ربی کا تیرے رب کی رحمت سے، وما فعلتہ اور نہیں میں نے کیا یہ کام، کیا ان امری اپنی رائے سے، بلکہ کیا کیا ذالک تعویل یہ ہے حقیقت، یہ فیکٹ ہے، ما لم تستی علیہ صبرا ان باتوں کی کہ نہیں آپ استطاعت رکھتے ان پر صبر کرنے کی، یعنی آپ صبر کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ مجھے خود میں اگر ہوتی تو میں بھی یہی کوشچن کرتی اگر میرے سامنے کوئی اس طرح سے کرتا۔ تو یہاں پہ یہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کس گھر میں پیدا ہوئے، آپ کا رزق کتنا آپ کے لیے جو لکھا گیا ہے، قرآن میں یہ آتا ہے کہ میں نے بچے کی پیدائش سے پہلے اس کا رزق لکھ لیا ہے، لیکن اس کو آپ محنت کر کے حلال کی کمائی سے بڑھا سکتے ہیں۔ اور وہی بات ہے کہ ہر بچہ فطرت تسلیم پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی تربیت، اس کے پیرنٹس اس کو کون سے راستے پہ لے جاتے ہیں، لیکن اس کے بیک آف مائنڈ میں کہیں وہ پنچ کر رہا ہوتا ہے اس کا ضمیر، اور وہ ضرور سیدھے راستے پہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ یہ قرآن موجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ دوسرا یہ کہ قرآن میں بار بار آتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور یہ میسیج دوسروں تک کنوے کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ لیکن اس قرآن کو جب سمجھ کے پڑھیں گے، اب میں مثلا فار ایگزامپل جب تک میں نے اس سورہ کہف کو ہی بس صرف رٹے کی طور پہ پڑھتی تھی کہ جی جمعے کو ہم نے ہر حال میں پڑھنا ہے، اور فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے، اور نور ہی نور آگے اور پیچھے ہوگا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور میں خاص طور پہ اصحاب کہف کے بارے میں بھی سوچتی ہوں کہ جب آپ پہ کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو آپ وہ آیتیں نکال کے پڑھیں اور ان کی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں چلے جائیں۔ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو انشاءاللہ ڈھانپ لیں گے اور آپ کے دوسروں سے محفوظ رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیں کہ مثلا یہاں پہ بھی ہم نے جو سبق لیا، پہلے جو کرائٹیریا فَأَرَدْتُ والے میں ہم جو ارادہ کرتے ہیں، جن چیزوں کا ہمیں سامنے پتہ ہوتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، لیکن کرتے ہیں تو وہ اس میں ٹوٹل ہمیں گناہ ملے گا یا جو بھی ملتا ہے۔ لیکن جب فَأَرَدْنَا والے میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میسیج دے چکا ہوتا ہے فَأَلْهَمَهُمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ کون سا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس چیز میں ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم غلط کرتے ہیں تو پھر ہمارا وہ 33 اردتو والے میں شامل ہو جائیں گے، تو لیکن اگر ہم اچھا کام کریں گے تو پھر فَأَرَدْنَا والے میں شامل ہوں گے۔ اور پھر فَأَرَادَ رَبُّكَ، جو رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اس میں اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہماری بچت ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی امان میں رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ جمعہ ویسے بھی جمعہ ہے اور ابھی درود
پاک پڑھیں، اور خاص طور پہ عصر سے مغرب تک اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔